حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، آپ کی اتباع، اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ حکم دیا کہ جیسے میری اتباع کرو اسی طرح میرے نبی آخر الزمان، نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اتباع بھی کرو۔ تو آپ کی سیرت کا مطالعہ، پہلے مطالعے پہ بات کریں گے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے۔ مطالعے پہ بات ہو چکی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ بس کچھ جو ہیں احادیث یا کچھ سنتیں ہم نے وہ رٹا رٹایا سبق ہم نے یاد کیا ہوا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات پاک ہے آن دا ہول، ٹھیک ہے، پوری زندگی، اس کو ہم اسٹڈی نہیں کرتے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناہیدہ باجی، ایسا ہے کہ دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، اور چونکہ انبیاء ایوب سے پاک ہوتے ہیں، معصوم بھی ہوتے ہیں، اور انہیں رب تعالیٰ کی ذات اس لیے بھیجتی ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت کریں اور ان کے لیے اچھا اور بہتر سے بہتر کریں۔ لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو اللہ رب العزت نے دیکھیں ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا۔ تعلیمات پر بھی میں آؤں گی انشاءاللہ کہ ارشاد کیا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی زندگی جو ہے نا وہی ایک تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے لیے کسی کے لیے نہیں کہا، اور اس سے بڑھ کے اور کہا کہ میرا محبوب، میرا رسول جو بھی تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے ہٹ جاؤ۔ مثلاً کہ اس کے مطالعہ سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ سیرت کا مطلب ہے ہی چلنا اور اختیار کرنا، کہ رب تعالیٰ کی ذات نے جو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں احکامات دیے اور وہ احکامات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچائے، اور انہوں نے وہ سنتوں میں ڈھال کر ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے عمل کریں، اس طریقے سے اپنی زندگی کو اپنائیں۔ یہ اسی لیے ہے کہ دیکھیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے